وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل کی گفتگو میں وحدانیت اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کے تعلق سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور انہیں نبی اور رسول تسلیم کرنا، یہ ویسے ہی ضروری ہے جس طریقے سے اللہ رب العزت کو ایک ماننا اور اس کا کوئی شریک نہ سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا، آپ کو رسول اور نبی ماننا صرف کافی نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مان لیا تو رسول اور نبی ماننے کے بعد اس کے بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں کہ جن پر ایمان لانا ایسے ہی ضروری ہوتا ہے جیسے رسول اور نبی ماننا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن مقدس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اجاگر کیا گیا، آپ کو رسول کے لقب سے بھی یاد کیا گیا، نبی کے لقب سے بھی یاد کیا گیا، اور محمد کے لقب سے کئی بار آپ کو یاد کیا گیا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ساتھ رسول تو ہر کوئی مانتا ہے، جو دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ کسی بھی فرقے کا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رسول مانتا ہے اور نبی مانتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو عقائد حضور کے بارے میں ہمارے اور آپ کے اور امت مسلمہ کے ہونے چاہیے، ان عقائد میں ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے فیصلہ لیتا ہے، کوئی قرآن اور حدیث کو غلط سمجھ کے غلط سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی غلط فتوے دے کر لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی بھی ایسا عقیدہ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی کرنے والا عقیدہ ہو تو ایسا عقیدہ رکھنے والا گمراہ ہے، بد مذہب ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ اس کی مثال جو آج سب سے بڑا فتنہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں پیدا کیا گیا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا معاملہ، ختم نبوت کا عقیدہ۔ اس ختم نبوت کے عقیدے پر آج اتنے لوگوں کو بہکانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، خاص کر کے قادیانی جو جماعت ہے، جو باقاعدہ ایک گروہ ہے، کل تک اس کی تعداد بہت کم تھی، لیکن آج قادیانیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ طبقہ ہمارا جو دین سے دور ہے، صرف دنیا کی تعلیم پڑھتا ہے،
وہ کہیں نہ کہیں ان قادیانیوں سے متاثر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جو قادیانی کہتا ہے وہ صحیح ہے۔ قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، ان کے بعد بھی نبی آتے ہیں اور آتے گئے ہیں، اور باقاعدہ ان کی جماعت میں ہر سال کوئی نہ کوئی نبی پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک فرقہ اور ہے جو کہتا ہے کہ ان کے بعد نبی پیدا تو نہیں ہوئے لیکن پیدا ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حالانکہ اس کا عقیدہ باقاعدہ قرآن مقدس میں اللہ نے بیان فرما دیا، حضور کے ختم نبوت کا عقیدہ باقاعدہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد جو ہیں وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ رسول نہیں ہے، نبی نے کچھ اور نہ سمجھنا شروع کر دے، جیسے کہ پہلے کے انبیاء کرام کو ان کی قوموں نے، کسی نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہا یہ فلاں ہے فلاں ہے، اور عقیدے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام رسولان اعظام آئے ان کے بارے میں بہت سارے غلط عقیدے گڑھے گئے، اور آج بھی یہ عقیدہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، تو ہیں کیا؟ اگر وہ کسی کے باپ نہیں ہیں تو وہ ہیں کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت تمہارے نزدیک نہیں ہے۔ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں میں سب سے آخری ہیں، اور یہ مہر ختم نبوت انہی پر ختم ہو چکی ہے، اس کے بعد نبی پیدا ہونے کا امکان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضور کے بعد بھی نبی پیدا ہو سکتے ہیں، وہ انسان نہیں بلکہ وہ اسلام سے خارج ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تو ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں آج آپ دیکھیں کہ قادیانیوں سے بڑا ایک فتنہ اور پیدا ہوا، جو کچھ دنوں تک صرف بہار میں، دہلی میں اور کچھ جگہوں پر تھا، لیکن وہ آج آپ کی ممبئی کی سرزمین پر بھی بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ شکیل بن حنیف کتا، جس نے اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں اور میں امام مہدی بھی ہوں، اور ایک بہار کا رہنے والا وہ بندہ ہے جو غالباً فی الحال اورنگ آباد یا پونے میں کہیں رہتا ہے۔ اس کے چمچے آج وہ اتنا زیادہ عقیدہ اس کا پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس کے ماننے والے، اس کے جاننے والے آج پورے ہندوستان میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ اس کے پھندے میں پھنستے جا رہے ہیں جن کو دیکھ کر لگے گا کہ یہ وقت کے علامہ ہیں، بڑے پرہیزگار، بڑے متقی ہیں، اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی ماننے کو تیار ہے۔ اور یہ سب جو ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں یہ فتنے چالو ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ فتنے پھیلتے ہیں، اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو انسان ہر میدان میں پیسہ کما کے تھک جاتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اب اس طرح کی کوئی راہ نکالی جائے کہ بیٹھ کر یہ انسان جو ہے وہ کروڑ پتی اور ارب پتی بن جائے۔ مقصد صرف یہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اسی رمضان کا واقعہ ہے کہ چیمبور میں کسی مسجد میں، مسجد کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو باقاعدہ داڑھی ہے، کرتا پیجامہ ہے، ٹوپی ہے، ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے تھے، لیکن وہ شکیل بن حنیف کے ماننے والے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔
آہستہ آہستہ جب انہوں نے دوسرے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو اس کا عقیدہ بتانا شروع کیا، بہکانا شروع کیا، تب جا کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ہماری بھی مسجد میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ اور یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی، اس محلے کی بات بتاتا ہوں، پچھلے سال کی بات ہے۔ ایک عورت آتی ہے اور ایک پیپر، باقاعدہ لیٹر لے کر آتی ہے شکیل بن حنیف کا، اور پورے محلے میں بانٹ کے چلی جاتی ہے، پورے محلے والوں کو خبر تک نہیں ہوتی یہ ہے کیا۔ بعد میں ہم سے پوچھتے ہیں، ہم نے کہا وہ آئی تھی تو اس کو پکڑے کیوں نہیں؟ پورے محلے میں گھر گھر پہ وہ لیٹر دے کر چلی گئی۔ اتنی بھی توفیق کسی کو ہونی چاہیے کہ یہ رکو ہم پڑھیں اور دیکھیں یہ ہے کیا۔ اور اس نے باقاعدہ لیٹر کے ساتھ ساتھ بتایا بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، امام مہدی آ چکے ہیں، ان کے بارے میں لیٹر ہے۔ اب آپ سوچو کہ ہم اتنے سوئے ہوئے ہیں کہ ہمارے گھر تک وہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ہم اس کی خبر نہیں ہو پا رہی ہے۔ اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو صرف ہلکا لینے والا معاملہ نہیں کہ ہلکا لے لیے اور چل دیے۔ اگر اس کو آدمی ہلکا بھی سمجھے گا تو بھی وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ بہرحال رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، رسول ماننے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے بارے میں جو جو عقائد ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں، وہ سارے عقائد جو قرآن سے بھی ثابت ہیں، حدیث سے بھی ثابت ہیں، ان سارے عقائد کو ماننا اور اس پر ایمان لانا یہ رسالت کو تسلیم کر رہا ہے۔ اسی میں علم غیب بھی آتا ہے، اسی میں حضور کو نور ماننے کا عقیدہ بھی آتا ہے۔ الگ الگ عقیدے ہیں، صرف ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم ان کو رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، اس سے کافی نہیں ہے۔ جب رسول مان لیا تو یہ ماننا پڑے گا کہ جو عقیدے قرآن میں بیان کیے گئے وہ سارے عقیدے حضور کے بارے میں سچے ہیں، اور اس پر ایمان لانا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے دنیاوی اعتبار سے اگر سب سے زیادہ تکلیف اٹھائی ہے دین کے معاملے میں، تو پوری دنیا میں وہ واحد انسان، واحد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن سے زیادہ نہ پہلے کسی نبی کو تکلیف دی گئی اور نہ قیامت تک کوئی اتنی تکلیف جھیل پائے گا۔ اتنی تکلیفیں حضور نے اٹھائی ہیں صرف اس لیے کہ اللہ کا پیغام ہم تک، آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہی ابو لہب اور یہی ابو جہل، ان لوگوں نے پلاننگ کیا تھا، ابو جہل نے پلاننگ کیا تھا کہ اگر یہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے مجھے اس کے قریب دکھ گئے تو میں موقع پا کر انہیں شہید کر دوں گا۔ ابو لہب جس کے بارے میں سورہ تبت یدا نازل ہوتی ہے، اس کی بیوی کیا کرتی تھی؟ اس کا کام ہی یہ تھا کہ دن بھر وہ جنگلوں میں جاتی اور کانٹے دار لکڑیاں ڈھونڈتی تھی، اور وہ لکڑیاں لے آتی اور شام کو حضور کے رستوں پر وہ بچھا دیا کرتی تھی کہ محمد ادھر سے جائیں گے اور کانٹے انہیں چبھیں گے۔ حضور پورے دن تبلیغ کرتے تھے اور شام کو گھر جب واپس جاتے تھے تو ان کے راستوں پر کانٹے پڑے ہوتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ جو خدا کے لیے نکلتا ہے خدا اس کی حفاظت ہر قدم پر کرتا ہے۔ جب ابو لہب کی بیوی یہ کام کرتی تھی تو سورہ تبت یدا جب نازل ہوئی اور حضور نے سنایا لوگوں کو تو وہ تلملا گئی اور وہ اپنے بھائی کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ محمد نے تو میرے بارے میں ایسا ایسا کہہ دیا ہے، میری بے عزتی ہو گئی ہے، اس کا بدلہ کیسے لیا جائے؟ تو اپنے بھائی کو اس نے تیار کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ لیکن جب وہ اس کا بھائی نکلتا ہے شہید کرنے کے لیے تو جب حضور کے قریب پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ حضور نظر آ رہے ہیں اور حضور کے سامنے ایک بہت بڑا اور موٹا اژدہا سانپ نظر آ رہا ہے جو منہ پھیلائے اسی کو دیکھ رہا ہے کہ بس آئے اور اس کو کھا جائے۔ یہ حضور کے قریب جا بھی نہ سکا اور واپس آ گیا
اور اپنی بہن سے کہتا ہے ابو لہب کی بیوی سے کہ کیا تو چاہتی ہے کہ میں اژدہے کے منہ میں چلا جاؤں، اپنی زندگی ختم کر دوں؟ اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں گیا تو تھا تیرے مقصد کے لیے، تیرے مقصد پورا کرنے کے لیے، لیکن جب ان کے قریب پہنچا تو ان کی حفاظت پہلے سے ہو رہی ہے، ان کے قریب تو کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور کے بعد بھی جنہوں نے محض اللہ کی راہ میں نکلے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور دین کے تحفظ کے لیے نکلے تو اللہ ہر قدم پر ان کی حفاظت کرتا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تکلیف کی بات آج تو کوئی تکلیف نہیں ہماری نگاہوں کے سامنے، کوئی تکلیف نہیں ہے، چاہے آندھی ہو، چاہے بارش ہو، چاہے طوفان ہو، ہمارے پاس رہنے کے لیے مکان ہے، ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں ہیں، سخت گرمی ہو تو اے سی ہے، کیا ہے نہیں ہے ہمارے پاس؟ سب کچھ ہے، کوئی تکلیف ہمیں نہیں ہے۔ لیکن جس نبی کے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، جس نبی کو ہم ماننے والے ہیں، ذرا کبھی سوچا ان کے بارے میں؟ وہ طائف کی سرزمین کے بارے میں کبھی غور کیا کہ طائف کی سرزمین عرب میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی سرزمین مانی جاتی تھی؟ طائف کے لوگ سب سے زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ حضور وہاں جاتے ہیں تبلیغ کے لیے تو یہ سوچتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مکہ کی طرح یہ لوگ ظلم نہیں کریں گے، بلکہ ان کے سامنے جب میں دعوت پیش کروں گا، اسلام کی دعوت پیش کروں گا تو یہ تسلیم کریں گے اور میرا ساتھ دیں گے۔ لیکن ہوا کچھ اور کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں پہنچے اور دعوت پیش کرنا شروع کر دیا تو جو طائف کے جو سردار تھے، جو بڑے بڑے مالدار تھے، سب سے پہلے وہ آگے آتے ہیں اور وہ حضور کا راستہ روکتے ہیں کہ خبردار، ساری باتیں کیجئے گا لیکن اس کی بات بالکل نہیں ہونی چاہیے، اسلام کی اور دعوت کی بات نہیں ہونی چاہیے، آپ یہاں سے واپس چلے جائیے۔ اتنا ہی نہیں انہوں نے کیا، بلکہ انہوں نے پورے طائف کے نوجوانوں کو اور بچوں کو لگا دیا حضور کے پیچھے کہ ان کو پتھروں سے مارو، ان کو شہر سے باہر کر کے آؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جس راستے سے بھی نکلتے تھے حضور کے اوپر صرف پتھروں کی بارش ہوا کرتی تھی، اور جب اللہ کے رسول طائف شہر سے باہر نکلے تو طائف والوں نے اس پورے راستے پر لائن سے نوجوانوں کو کھڑا کر دیا تھا پتھر لے کے کہ محمد جہاں سے بھی گزرتے جائیں گے تم پتھروں کی بارش کرتے جانا۔ اور ہوا بھی یہی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول پر پتھروں کی بارش ہونے لگی اور چاروں طرف سے بارش ہو رہی ہے تو تکلیف اور زخموں کی تاب جب نہ لا سکے تو بیٹھ گئے، لیکن جب جیسے ہی بیٹھے پھر وہاں کے لوگ حضور کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پتھروں کی بارش کرو، اور حضور کے اوپر پتھروں کی بارش کی جاتی ہے۔ پورا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا تھا، آپ کے نالین شریف میں خون بھر گیا تھا۔ اور یہ صرف طائف کا معاملہ نہیں کہ حضور کو اتنی تکلیفیں دی گئی، حضور کو ہر قدم پر تکلیف دی گئی۔ اب اس سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی ہے کہ اتنا ستایا گیا کہ مکہ چھوڑنے پر حضور کو مجبور کر دیا گیا تھا۔ اور یہ سب کچھ اللہ کے رسول نے جو برداشت کیا وہ کس کے لیے برداشت کیا میرے دوستو؟ بتاؤ مجھے۔ جنت کی کنجی اور سارے خزانے کی کنجی حضور کے ہاتھ میں تھی، اتنی تکلیف برداشت کرنے کی ضرورت کیا تھی حضور کو؟ پتھر کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ نماز کی حالت میں آپ کے جسم پر اونٹ کی اوجھڑی پھینکی جاتی تھی، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور یہی لوگ حضور کے اوپر پیٹھ پر لے جا کے اونٹ کی اوجھڑی ڈال دیتے ہیں، اللہ کے رسول سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں۔ اتنے میں جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ ابا کے جسم کے اوپر اوجھڑی ہے تو ہٹاتی ہیں اور پھر حضور سجدے سے اٹھتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ اللہ کے رسول کے گھر میں کھانا بن رہا تھا
اور کھانے بننے کی حالت میں آپ کے گھر کی ہانڈی میں اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی تھی. یہ سب تکلیفیں حضور کو دی گئی ہیں. کیا ضرورت تھی یہ سب برداشت کرنے کی؟ اللہ کے رسول ایک دعا مانگتے کہ مولا یہ تکلیفیں برداشت نہیں کرنا ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے، تو خدا فوراً بلا لیتا، اس لیے کہ ہر قدم پر خدا نے محبوب کی رضا چاہا ہے، بلا لیتا. لیکن حضور جانتے تھے کہ ہمیں کس لیے بھیجا گیا ہے. 570 سال کی جہالت کو حضور کو جھیلنا ہے، 570 سال کی جہالت کو ختم کرنا ہے، اور ایسے ماحول میں انسانیت پیدا کرنا ہے، امن و امان پیدا کرنا ہے. یہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ کے انبیاء میں جو سب سے پیارا محبوب ہے، جسے محمد عربی کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ وہی کر سکتا تھا. اس لیے اللہ نے سب سے اخیر میں حضور کو بھیجا تھا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج تو ہمارے لیے حالات اتنے آسان ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود سب کچھ ہے، ہمارے تو راستے میں کوئی کنکری بھی نہیں پھینک سکتا ہے. اللہ نے اتنی حفاظت ہماری کی ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. وہ نبی جو اپنی امت کی بخشش کرانے کے لیے کہ ہماری امت کی بخشش ہو جائے، پوری رات عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد نفل میں گزار دیا کرتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نفل پڑھتے پڑھتے یہ حالت ہو جاتی حتی تورمت قدمی، اللہ کے رسول کے پیروں میں سوجن آ جایا کرتی تھی. اور یہ نماز کس کے لیے ہوتی تھی؟ یہ حضور اپنے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے پڑھا کرتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کہیں تیز ہوائیں چلنے لگ جاتی مکہ کی سرزمین پر، مدینے کی سرزمین پر، تو حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلے جاتے اور دعا مانگتے، فوراً ہوائیں ختم ہو جاتی تھی. کہیں طوفان آتا تو کوئی سجدے میں جائے یا نہ جائے، سب سے پہلے اللہ کے رسول سجدے میں جاتے، دعا کرتے، طوفان ختم ہو جاتا. ہر قدم پر، ہر محاذ پر اللہ کے رسول نے اپنی امت کا خیال فرمایا ہے. لیکن مجھے بتاؤ، آج امام حسین کا مہینہ ہے، محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے، یہ ساری قربانیاں اپنی جگہ ہیں. اگر یہ میں کہوں تو بیجا نہیں ہے کہ امام حسین سے بھی بڑی قربانی کسی نے دی ہے تو وہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس کے بعد ساری قربانیاں دین کے لیے ہوتی ہیں، سب سے بڑی قربانی ہے. اور اس قربانی کا جذبہ امام حسین کے اندر پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ حضور کو دیکھ کر، حضور کے ساتھ رہ کر، اور حضور کی قربانی کو دیکھ کر، حضور کی تکلیفوں کو دیکھ کر امام حسین کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا تھا. اور کیوں نہ ہو کہ جب نانا نے اتنی تکلیفیں جھیلی ہوں، اتنی قربانیاں جھیلی ہوں، پیش کی ہوں، تو پھر نواسا کیوں نہ نانا کے سنتوں کے لیے، نانا کے دین کے لیے جھیلے گا؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ حضور کی سیرت بیان کریں تو بہت ہے، لیکن وقت کچھ اور ہے، زیادہ اس پہ بیان نہیں کرنا ہے. لیکن احساس تو ہمیں ہونا چاہیے، احساس تو ہونا چاہیے کہ ہم کربلا کی داستان سننے کے لیے آئے ہیں. لیکن کربلا کی داستان صرف مکے سے شروع نہیں ہوتی ہے، کربلا کی داستان حضور کی ذات سے شروع ہوتی ہے، حضور کی ذات سے شروع ہوتی ہے. وہ تو میدان کربلا میں ایک شہادت ہوئی تو کربلا کا واقعہ مشہور ہوا، لیکن حضور کے لیے تو ہر دن اور ہر رات کربلا بنا ہوا تھا، ہر دن اور ہر رات. اب مجھے آپ بتائیں کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانیوں کو یاد کرتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور یہاں سے نکلنے کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ بھی ختم ہو جائے گا کہ بیان کیا، سن لیا. لیکن حضور کی ان قربانیوں کو اگر ہم بھول گئے تو قیامت میں اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا. اور کس کو جواب دینا ہوگا؟ خود حضور ہمارا دامن پکڑیں گے کہ اتنی تکلیفیں ہم نے تمہارے لیے جھیلی تھیں، تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تم نے کتنی نمازیں پڑھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.
کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں اور کتنے ایسے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ حضور کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہے اور نہ پڑھیں تو حضور کی آنکھوں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو جو نہیں پڑھتے ہیں وہ دن میں کتنی بار حضور کو ناراض کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سب کچھ سنو، سب چیز پر عمل کرو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں ہمارے لیے اور آپ کے لیے پیش کی ہیں، ان قربانیوں کو ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. مکے کی سرزمین ہو یا مدینے کی سرزمین ہو، مکے کی سرزمین تو حضور کے لیے قیامت کی سرزمین بن گئی تھی اللہ نے نبوت کے بعد. جب ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو مدینے کے لوگ حضور کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہاں اب دنیا میں حضور کا بھی کوئی ہے، ورنہ حضور تنہا تھے. چاروں طرف سے صرف حضور کے مخالفین کھڑے تھے، چاروں طرف سے حضور کے قتل کی اور شہید کرنے کی سازشیں ہو رہی تھیں. یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن حضور کو اپنے رب کی ذات پر یقین تھا کہ یہ کتنی بھی سازشیں کر لیں، حفاظت کرنے والا ہمارا خدا ہے. مجھے آپ بتاؤ کہ اتنی تکلیفوں کے بعد بھی کہیں پر یہ نہیں آتا ہے کہ حضور نے ابو جہل کے لیے یا ابو لہب کے لیے یا کسی کے لیے بد دعا کی ہو، کہیں پر بھی نہیں آتا. طائف والوں نے پتھر برسائے، آپ کا جسم خون سے لہو لہان ہوا، اس کے باوجود بھی حضور نے طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں فرمائی تھی، نہیں فرمائی. چاہتے تو صرف اشارہ کرتے اور اللہ زمین کو پلٹ دیتا اور سب کے سب ختم ہو جاتے، پوری آبادی ختم ہو جاتی، پوری بستی ختم ہو جاتی. لیکن حضور کو معلوم تھا کہ آج یہ جہالت ہے، بہکے ہوئے ہیں، کل اللہ ہدایت دے گا تو یہی لوگ ہمارے پاس آ کے اس میں کئی ایسے ہوں گے جو صحابی بن کر جائیں گے اور دنیا سے جائیں گے تو صحابی بن کر جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیفوں پر صبر کیا، اس کا ثمرہ، اس کا پھل آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ کسی کے نام کا چرچا ہو رہا ہے، چاہے اپنے ہوں چاہے غیر ہوں، تو وہ حضور کی ذات کا چرچا ہو رہا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے آئے، اللہ کی طرف سے پیغام کے لیے، اور جب پیغام پورا ہو گیا تو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. جب قرآن پورا نازل ہو گیا، جو کچھ اللہ کو بھیجنا تھا اسلام کی شکل میں اللہ نے بھیج دیا، تو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اور جب دین مکمل ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بھیجا گیا تھا صرف اسلام کی تبلیغ اور اللہ کا قانون پہنچانے کے لیے، اور جب قانون پہنچ گیا تو اب اللہ نے چاہا کہ میرا حبیب اب میرے پاس آ جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی لخت جگر جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی، نعیت الی نفسی، مجھے تو میرے سفر آخرت کی خبر دی گئی ہے، مجھے تو میرے سفر آخرت، مطلب اب دنیا سے مجھے رخصت ہو کے آخرت کی طرف جانا ہے، اس کی خبر مجھے مل چکی ہے، دے دی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں تو جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ آج ہمارے باپ کے بارے میں، ہماری ماں کے بارے میں ہمیں خبر مل جائے کہ طبیعت زیادہ خراب ہے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، تو انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا ہے، ہوش کھو بیٹھتا ہے. وہاں تو صرف باپ نہیں تھے فاطمۃ الزہرا کے، سردار الانبیاء تھے، خاتم النبیین تھے، رسولوں کے رسول بھی تھے، باپ کی حیثیت سے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری حیثیتیں فاطمۃ الزہرا کو حاصل تھیں. جب جناب فاطمہ نے سنا
کہ میرے ابا جان ایسا کہہ رہے ہیں، تو رونے لگیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو جیسا ہوتا ہے اس کو اسی چیز کی فکر ہوتی ہے۔ سنا کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے تو رونے لگیں، لیکن جیسے حضور نے دیکھا میری پیاری بیٹی رو رہی ہے تو حضور نے فرمایا اے میری لخت جگر رو نہیں، اس لیے کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی۔ جناب فاطمہ جب یہ سنتی ہیں تو ہنسنے لگتی ہیں کہ اب اس سے زیادہ خوشخبری، اس سے بڑی خوشخبری تو ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ منظر حضور کی اور جناب فاطمہ کی جو بات ہو رہی تھی، ازواج مطہرات دیکھ رہی تھی، رسول اعظم کی بیویاں وہ دیکھ رہی تھیں۔ جب جناب فاطمہ وہاں سے آتی ہیں تو پوچھتی ہیں ازواج مطہرات کی اے فاطمہ یہ بتاؤ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ حضور نے تم سے کچھ کہا تو تم رونے لگ گئی، اور اس کے بعد کچھ دیر بعد ہم یہ دیکھتی ہیں کہ آپ ہنس رہی تھیں، تو بتاؤ یہ رونا اور یہ ہنسنا کس لیے تھا؟ تو جناب فاطمہ نے ازواج مطہرات کے سامنے بیان کیا کہ ابا جان نے مجھے یہ کہا کہ میرے سفر آخرت کی خبر آ چکی ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، تو میں رونے لگ گئی۔ لیکن جیسے ہی ابا جان نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی رو نہیں، سب سے پہلے تم واپس میرے پاس آؤ گی، تو میں خوش ہو گئی کہ اب مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں دنیا میں ہوں تو اپنے ابا کے ساتھ ہوں، اور دنیا سے جاؤں گی تو اپنے باپ کے ساتھ ہی رہوں گی، اس لیے مجھے کوئی غم نہیں ہے موت کی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آپ کو دنیا سے جانے کی خبر پہلے دے دی گئی، اور منبر رسول پر بیان کے لیے اللہ کے رسول کھڑے ہوئے تو اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا، اشارہ یوں فرمایا کہ میں اس منبر پر کھڑے ہو کے اس وقت حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے بیان فرمایا کہ میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اور حضور نے بیان فرمایا کہ ایک انسان ایسا ہے کہ جس کے سامنے خدا نے دنیا اور دنیا کی ساری لذت کو پیش کیا، خدا نے دنیا اور دنیا کی لذت کو پیش کیا، لیکن اللہ کے اس انسان بندے نے نہ تو دنیا کو اختیار کیا، نہ دنیا کی لذت کو اختیار کیا، بلکہ اس نے آخرت کو اختیار کیا ہے۔ حضور یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کے پاس دنیا اور دنیا کی ساری لذت کو پیش کیا، لیکن اس بندے نے آخرت کو اختیار کیا۔ صحابہ کو خبر بھی نہیں کہ یہ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ رازدار ختم نبوت، یار غار ہرا، جو قدم قدم پر سفر پر ہر جگہ حضور کے ساتھ تھے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس بیان کو سننے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں۔ ابھی بھی صحابہ نہ سمجھ سکے، صرف صدیق اکبر ہی سمجھ پائے تھے، اس لیے انہوں نے یہ بیان فرمایا۔ تو سارے صحابہ صدیق اکبر کو دیکھنے لگے، یہ کیا؟ حدیث میں تو یہ آیا کہ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے کہا بڈھے کو کیا ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں کہ حضور ایک انسان کی بات، ایک اللہ کے بندے کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ لیکن وہ بات جو حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کے پاس دنیا اور دنیا کی لذت کو پیش کیا لیکن اس نے آخرت کو اختیار کیا، یہ کسی بندے کی بات نہیں تھی، یہ حضور خود اپنے بارے میں بیان فرما رہے تھے، اور اس کو سمجھنے والا کوئی نہیں بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ ہم سب پر آپ پر قربان ہیں، ہم سب آپ پر قربان ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور ایک دوسرے مقام پر منبر سے بیان فرمایا کہ میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں اور اب یہ میرا آخری وقت ہے، اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ اب ہماری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ حضور نے صحابہ سے بیان فرمایا کہ ہماری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ تب جا کے بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جن کو یہ لگا کہ اب شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دنیا چھوڑنے والے ہیں۔
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا مہینہ ہے، آپ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ طبیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خراب نہیں تھی، جس میں حضور کا وصال ہوا ہے، ہوتا ہے نا کہ بہت طبیعت خراب تھی، پھر حضور کا وصال ہوا، پردہ فرما گئے، بہت زیادہ طبیعت خراب، طبیعت کئی دنوں سے خراب چل رہی تھی، ہلکی پھلکی۔ جب حضور کو کمزوری محسوس ہوئی، طبیعت ایسا لگا کہ ہاں تھوڑی زیادہ خراب ہوئی ہے، تو حضور نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر اب لوگوں کی نماز ادا کرائیں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب یہ سنتی ہیں تو وہ خود پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ، صدیق اکبر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو میرے والد ہیں وہ بہت نرم دل ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا ہی نہیں پائیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی فی الناس، کہ جاؤ ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ مسجد نبوی میں جا کر میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ جناب صدیقہ نے پھر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ بہت نرم دل ہیں، بہت کمزور دل کے ہیں، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہی نہیں ہو پائیں گے، نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ حضور نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی فی الناس، جاؤ اور ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ حضور نے جب 3 مرتبہ فرمایا تو جناب عائشہ کو لگا کہ اب اس کے علاوہ حضور کسی کا نام نہیں لیں گے اور انہی کو کھڑا کرنے والے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا اور حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے لگے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ اعزاز کہ حضور کی حیات میں حضور کے مصلی پر کھڑے ہونا، یہ اعزاز سارے صحابہ میں اگر کسی کو حاصل ہے تو صرف صدیق اکبر کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں حاصل ہے۔ اور مصلی پر کھڑا ہونا یہی بہت بڑی بات ہے، لیکن حضور کی حیات میں حضور کے مصلی پر کھڑے ہونا یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک مرد مجاہد کی بات ہے، کیونکہ مصلی پر کھڑے ہونے سے انسان یوں ہی کانپنے لگتا ہے، اور جہاں حضور کے مصلی، جس مصلی پر کھڑے ہو کر، جس منبر پر کھڑے ہو کر اور جس محراب میں کھڑے ہو کر حضور نے نماز پڑھائی ہو، اس مصلی پر، اس محراب پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا یہ عام انسان اور کمزور دل والے کی بات ہی نہیں ہے۔ جناب عائشہ نے کہا تھا کہ وہ کمزور دل کے ہیں۔ کمزور دل کے مطلب یہ وہ نرم دل تھے، بڑے محبت والے انسان تھے، باقی دین کے معاملے میں وہ کمزور نہیں تھے۔ دین کے معاملے میں تو اتنے سخت تھے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو ایک معاملہ ایسا آ گیا تھا زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کا، اور اس کے بعد ختم نبوت کے انکار کرنے والے، بہت سارے موقع، 3-4 واقعات ان کے سامنے آئے، اور جناب صدیق اکبر نے عمر فاروق اعظم سے کہا کہ جو شریعت کے خلاف جائے گا صدیق اکبر ان سب سے مقابلہ کرے گا، کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ عمر فاروق اعظم نے کہا کہ تھوڑا نرم دل سے سوچئے، نرمی کے ساتھ کام کیجئے، پہلے ایک ایک سے نپٹیے۔ کہا نہیں، جو شریعت کے خلاف جائے گا، جس مسئلے پر کھڑے ہوگا، سب کے ساتھ ایک ساتھ مقابلہ کیا جائے گا اور سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اچھا، خلافت کا جو مسئلہ ہے اس کی سب سے بڑی دلیل جو ہمارے مفسرین نے، محدثین نے بنایا ہے، وہ اس حدیث کو بنایا ہے۔ اور بھی حدیثیں ہیں اور بھی آیتیں ہیں، لیکن اس حدیث کو بنایا کہ جب حضور نے اپنی حیات میں باقاعدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑا فرمایا، اپنا نائب مقرر فرما دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے اشارہ فرما دیا تھا کہ میرے بعد اگر میرا جانشین کوئی خلیفہ بنے گا تو صدیق اکبر ہے۔ جناب صدیق اکبر، اور ایک دوسری جگہ پر حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد اللہ اور مسلمان کسی کو پسند کریں گے تو کسی اور کو نہیں بلکہ صدیق اکبر ہی کو پسند کریں گے۔ تو یہ اس طریقے کی حدیثیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ بہرحال جب مصلی پر حضور نے کھڑا کیا تو مصلی پر کھڑا کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آج ہی لوگوں کو یہ اشارہ مل جائے کہ میرے بعد اس مصلی کا حقدار کوئی ہے تو صدیق اکبر ہے، میرے بعد میری مسند کا، میری خلافت کا کوئی حقدار ہے تو صدیق اکبر ہیں۔
بہرحال جناب صدیق اکبر نماز پڑھاتے رہے. ایک دن ایسا ہوا کہ ظہر کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی آرام ملی، سکون ملا، تو حضور حجرے سے نکلے اور مسجد نبوی کی طرف چلے. جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سہارا دیتے ہیں حضور کو، اور مسجد نبی میں حضور تشریف لے گئے ظہر کے وقت میں. جناب صدیق اکبر جب حضور مسجد نبی میں قدم رکھتے ہیں تو حضور کی پیروں کی آہٹ سے صدیق اکبر نے محسوس کر لیا کہ یہ کوئی اور نہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں. پیروں کی آہٹ سے. یہ ہوتی ہے سچی محبت، اسے کہتے ہیں سچی محبت، کہ ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے کون پیچھے سے آ رہا ہے، اس کے پیروں کی آہٹ سے ہمیں محسوس ہو جائے کہ کون آنے والا ہے. صدیق اکبر سمجھ گئے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. جب حضور تشریف لائے تو صدیق اکبر مصلی سے ہٹنے لگے کہ حضور نماز پڑھائیں، لیکن حضور نے انہیں روکا کہ ہٹو نہیں. حضور ان کے بائیں طرف کھڑے ہوئے اور انہیں اپنی داہنی طرف کیا، اور پھر حضور نے کنٹینیو نماز وہاں سے مکمل کی اور نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد میں لوگوں کو خطبہ دیا، سمجھایا. اس وقت اللہ کے رسول نے ایک پیغام دیا تھا، اور وہ پیغام ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 اشرفیاں رکھی ہوئی تھیں. اس وقت سکے اور پیسے نہیں چلتے تھے، درہم و دناہیر چلتے تھے، اشرفیاں چلتی تھی. 6 اشرفیاں حضور کے پاس رکھی ہوئی تھیں. حضور نے کہا کہ میں نے جناب عائشہ کو کہا تھا کہ اسے خیرات کر دینا، انہوں نے نہیں کیا، ابھی تک رکھا ہوا ہے، اسے لے کر آؤ، میں اسے خیرات کر دوں. اور فرمایا کہ اللہ کا جو رسول ہوتا ہے، اللہ کا جو نبی ہوتا ہے، وہ اللہ سے اگر اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کے پاس دنیا کی کوئی دولت ہو تو یہ نبوت و رسالت کے خلاف ہے. اس لیے اللہ کا رسول جب بھی خدا سے ملتا ہے تو بالکل خالی ہاتھ دنیاوی اعتبار سے ملتا ہے. اس کے پاس جو خزانہ ہوتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا خزانہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے میرے دوستو کہ کسی نبی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بچوں کو وراثت میں کچھ ملا ہو. نہ گھر، نہ زمین، نہ دولت، نہ مکان، نہ کچھ. وراثت میں انبیاء کرام صرف علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور دین کی خدمت کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اس کے علاوہ وہ وراثت میں کچھ نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں. اور جو ان کی وراثت کو سنبھالتا ہے، اسی لیے رسول اعظم جناب آدم سے لے کر انبیاء کرام، رسولان عظام، پیغمبران